السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سوال ہے، باب اول ہے شرک اور اس کی اقسام۔ یہ بورڈ کی روح سے امپورٹنٹ کویشچن ہے اور اکثر یا فرسٹ ٹائم یا سیکنڈ ٹائم یہ کویشچن ضرور آتا ہے۔ ہم شرک کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ شرک کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس کی وجوہات کیا بنی، شرک کی مذمت کیا ہے، اس کی لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہوگا، اور اسی طرح اس کی اقسام کیا ہے، اور یہ ساری کے سارا اس میں بیان کیا جائے گا۔ اب آتے ہیں ہم، باب اول ہے شرک اور اس کی اقسام۔ انسان کا پہلا عقیدہ، دنیا میں انسان کا سب سے جو پہلا عقیدہ ہے، پہلا عقیدہ توحید ہے، اور اسی طرح دنیا کا پہلا جو انسان حضرت آدم علیہ السلام، دنیا کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے نبی توحید پرست تھے، اور اسی طرح سارے کے سارے انبیاء نے توحید کی دعوت دی ہے۔ لہذا انسان کا جو سب سے پہلا عقیدہ ہے یہ توحید ہے۔ یہ ایم سی کیوز ہے اور اکثر ہی آتا ہے، امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے۔ اس کے بعد پہلا عقیدہ تو توحید ہے، شرک کی وجوہات کیا بنی ہے۔ شرک کی وہاں پہ پیرے کی صورت میں لکھا ہے، یہاں پہ میں نے ہیڈنگ بنا دی ہے کہ مین شرک کی 3 وجوہات ہیں۔ 3 وجوہات کی وجہ سے شرک سٹارٹ ہوا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ڈر، لوگ جب کسی چیز سے ڈرنے لگے اور اس کی ہیبت ناک ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کو اپنے لیے دیوتا سمجھا، جیسے آندھیوں کا دیوتا اور سمندر کا دیوتا اور اسی طرح آگ کا، لوگوں نے آہستہ آہستہ اس کو دیوتا سمجھتے ہوئے اس کی پوجا چاٹ شروع کر دی، اور اس طرح شرک کی ابتدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی، لوگ زیادہ ہوتے گئے، بکھرتے گئے اور مختلف علاقوں جگہوں پہ جا کر آباد ہونے لگے، تو لوگوں نے اپنے مختلف معبود بنا لیے، اور اس طرح مختلف لوگوں نے شرک کو شروع کر دیا۔ سیکنڈ اس کی جو وجہ ہے نفع بخش، جب انسان نے دیکھا کسی چیز سے فائدہ ہو رہا ہے، کسی چیز سے نفع آ رہا ہے، تو انسان نے اس کی پوجا شروع کر دی، اس کو اپنے لیے معبود بنا لیا۔ جیسے گائے کی، اسی وجہ سے گائے کی پوجا شروع ہوئی ہے، اور ہندو جو ہے گائے کی پوجا کرتا ہے۔ اس طرح گائے کو نفع بخش سمجھتے ہوئے گائے کی پوجا شروع کر دی گئی۔ تیسرا محبت و احترام، بعض چیزوں کے لوگ محبت و احترام میں اتنے چلے گئے کہ لوگوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ جیسے کسی کے ساتھ محبت اور احترام میں اتنا چلے گئے کہ اس کے مرنے کے بعد، دنیا سے ختم ہونے کے بعد بھی اس کی قبر کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنا لیا، اس کی قبر پہ سجدہ کرنا شروع کر دیا اور اس کو اپنے لیے معبود تسلیم کر لیا۔ یہ باقاعدہ 3 وجوہات ہیں۔ ان 3 کی یہ ہیڈنگ لکھی ہے، آپ نے ان کو علیحدہ علیحدہ لکھنے کے بعد ان کو باقاعدہ 2 سے 3 لائنز میں ایکسپلین کرنا ہے۔ اور اس کے بعد شرک کا لغوی معنی کیا ہے۔ شرک کا لغوی معنی حصہ داری، سانجھا پن، یعنی اس شراکت کو کہا جاتا ہے، حصہ داری کو اس کا یہ لغوی معنی ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ اکثر جو ہے شرک ہے، توحید ہے، عقیدہ ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے، ان کا لغوی اور اصطلاحی معنی اس طرح کے 2 شارٹ کویسچن ضرور پوچھے جاتے ہیں۔ شرک کا اصطلاحی مفہوم، دین کی اصطلاح میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی کو اس کا حصہ دار یا ساجی ٹھہرانا، یعنی اللہ کی ذات یہ توحید کے اپوزٹ ہے۔ آپ سے سوال یہ بھی ایم سی کیوز کیا جا سکتا ہے کہ توحید کے اپوزٹ کیا آپ کہیں گے؟ شرک۔ اور اسی طرح اللہ کی ذات میں، صفات میں، صفات کے تقاضوں میں کسی کو حصہ دار ٹھہرانا یہ شرک ہے۔ اس کے بعد شرک کی مذمت، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شرک کی کیا مذمت بیان کی گئی ہے، لہذا کتاب میں ہیڈنگ نہیں ہے، میں نے باقاعدہ ہیڈنگ لکھنے کے بعد آیات کا حوالہ دینے کے بعد ساتھ ان کو بیان کیا کہ شرک کی مذمت سب سے پہلے ظلم عظیم ہے، دوسرے نمبر پہ ناقابل معافی گناہ ہے، اور تیسرے نمبر پہ نجس کام، ناپاک کام ہے۔ ظلم عظیم،
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک جو شرک ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ اور اسی وجہ سے حدیث میں بھی آتا ہے، پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شرک ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد ناقابل معافی گناہ، ایسا گناہ جس کی معافی نہیں ہے، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرتا اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ کہ اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کرے گا، جیسے حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر انسان مجھے ایسی حالت میں ملے، زمین و آسمان کے درمیان، خلا کے درمیان سارے کے سارے گناہ ہو، تو میں رب ذوالجلال چاہوں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اور تیسری وجہ جو مذمت میں ہے، نجس کام، ناپاک کام، ناپاکی والا کام، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، کہ اے ایمان والو بے شک شرک جو ہے ناپاک کام ہے اور ناپاک عمل ہے۔ شرک کرنا یہ ناپاک کام اور ناپاک عمل ہے، اللہ رب العزت نے اس کو نجس اور ناپاک قرار دیا ہے۔ لہذا ہمیں کسی بھی صورت اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس کی بہت زیادہ مذمت بیان فرمائی ہے، اور وہ کسی بھی ذات کے لحاظ سے ہے، وہ صفات کے لحاظ سے ہے یا صفات کے تقاضوں کے لحاظ سے ہے، وہ کسی بھی لحاظ سے ہے۔ اور جس وقت آپ نے اس سوال کو لکھنا ہے، اکثر یہ سوال امپورٹنٹ آ جاتا ہے، آپ اس کو لکھتے وقت پہلے ہیڈنگ میں اس کو پہلے عقیدے کو بیان کریں گے، پھر آپ اس کی وجوہات مین ہیڈنگ لکھنے کے بعد یہ اس کی ہیڈنگ کو بیان کریں گے، اور اس کے بعد اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی لکھیں گے، اس کا لغوی معنی کیا ہے، اس کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر آپ شرک کی مذمت جو ہے، شرک کی مذمت میں 3 آپ ہیڈنگ لکھنے کے بعد ان تینوں کو ایکسپلین کریں گے، ان تینوں کو بیان کریں گے، اور اس کے بعد تینوں میں ظلم عظیم ہے، ناقابل معافی کام ہے، ناقابل معافی گناہ ہے، اور نجس والا کام ہے۔ اس طرح ان تینوں کو بیان کیا جائے گا۔ لہذا اب ہم اس کے شرک کی اقسام، جیسے ہم نے اس سے قبل توحید کی اقسام پڑھی تھی پچھلے لیکچر میں، سیم اسی طرح شرک کی وہی 3 اقسام ہیں۔ ذات میں شرک، صفات میں شرک، صفات کے تقاضوں میں شرک۔ اب ایک ایک کو ایکسپلین کیا جائے گا۔ ذات میں شرک کہ اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اللہ کو کسی کا بیٹا یا اللہ سے کسی کو بیٹا تسلیم کرنا، یہ ذات میں شرک ہوگا۔ جیسے اللہ رب العزت نے سورۃ الاخلاص میں فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس سے کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کا کوئی برابر ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کو کسی کا باپ بیٹا تسلیم کرنا یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہوگا۔ جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ باپ اور بیٹے کی ایک ہی حقیقت ہوتی ہے، باپ کو بھی بھوک لگتی ہے، بیٹے کو بھی بھوک لگتی ہے، باپ کو بھی نیند آتی ہے، بیٹے کو بھی نیند آتی ہے، باپ کو بھی دنیاوی ضروریات پڑتی ہیں، بیٹے کو بھی پڑتی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ ذات کے لحاظ سے اکیلا ہے۔ اس کی ذات میں اگر کسی کو اور ٹھہرائیں گے تو یا برابر ٹھہرائیں گے تو ذات میں شرک ہوگا۔ صفات میں شرک، اللہ رب العزت کی جو خوبیاں ہیں، وہ قدیر ہے، وہ علیم ہے، وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، وہ اسی طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور میں یہ تمام خوبیاں تسلیم کرنا یہ اللہ کی ذات کے ساتھ اور صفات کے ساتھ شرک ہوگا۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا لیسا کمثلہ شیء، سورہ شعراء میں فرمایا
کوئی چیز اس کے مثل نہیں. جو اللہ کی خوبی ہیں وہ رزق دینے والا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا. وہ جس طرح پیدا کرنے والا ہے کوئی اور نہیں پیدا کرنے والا، اور جس طرح اس نے تمام کائنات کے اوپر قدرت رکھی ہے کوئی اور نہیں رکھنے والا. اگر کوئی اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے گا تو صفات میں شرک ہوگا. اس کے بعد صفات کے تقاضوں میں شرک. جب ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور صفات کا مالک وہ ہے، اب عبادت کے لائق بھی وہی ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جائے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں، اسی سے مانگا جائے، اور وہی اقتدار اعلیٰ ہے. اسی کے قانون کو تسلیم کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور کے قانون کو نہیں مانا جائے گا اس کے مقابلے میں، اور اسی کی ہی عبادت کرنا. جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں سو وہی لوگ کافر ہیں. یعنی اللہ کا جو قانون ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا، چاہے کسی کی ذات کے خلاف ہے، چاہے کسی کے اپنے خلاف ہے، اور کچھ بھی ہے، اور عبادت بھی اسی کی کرنی ہوگی، اور امید بھی اسی سے رکھنی ہوگی، کسی اور سے لو نہیں لگانی ہوگی. اس کے بعد منعم حقیقی طور پہ نوازنے والا کون ہے؟ آج اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں مجھے تو فلاں نے دیا ہے، فلاں کی وجہ سے ملا ہے، فلاں دینے والا ہے. حقیقی طور پہ مسبب الاسباب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، وہی دینے والا ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، اور اسی سے ہی لو لگانی چاہیے، اسی سے ہی امید رکھنی چاہیے، اور اسی سے ہی اپنے ہاتھوں کو پھیلانا چاہیے. جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا. سورۃ الملک میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا بھلا کوئی ایسا ہے جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ اپنا رزق روک لے. اگر اللہ کی ذات اپنے رزق کو روک لیتی ہے، کون ایسا ہے جو آپ کو اللہ کی ذات کے علاوہ رزق دے؟ رزق دینے والی ذات بھی صرف اللہ کی ذات ہے. جب مکمل ہو جائے سوال، آخر پہ آپ نے حاصل کلام لکھنا ہے، ایک پیرا لکھنا ہے 4 سے 5 لائنز کے درمیان، اور جس میں آپ نے یہ بیان کرنا ہے کہ ہم نے اس سے کیا اخذ کیا ہے، ہمارے معاشرے میں اس کے متعلق کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. لہذا یہ حاصل کلام جس وقت آپ لکھیں گے ایگزامینر کے اوپر ایک اچھا متاثر ہوگا کہ اس بچے کو پورا سوال لکھنا ہیڈنگ کے ساتھ، آیات کے ساتھ، اور پھر اس نے حاصل کلام بھی بیان کیا کہ اس سے میں نے چیز کو اخذ کیا ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے. اب آئندہ ہمارا لیکچر جو ہوگا انشاءاللہ توحید کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں.